السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آواز بڑھاؤ میاں، اندر کی آواز بڑھا کر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ شوال کا مبارک مہینہ اور آج 13 شوال ہے۔ 10 شوال کو ہم تمام سنیوں کے جان، رضویوں کی پہچان امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مبارک دن گزر چکا ہے، تو میں آج چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی علوم پر مہارت عطا فرمائی تھی، اور جہاں آپ مجدد بھی ہے تو روحانیت میں ان کا مقام قطب الارشاد بھی ہے۔ تصوف میں ایک مقام آتا ہے قطب الارشاد، تو انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا اعلیٰ حضرت قطب الارشاد ہے۔ قطب الارشاد کس کو کہتے ہیں، کیا ہے، میں انشاءاللہ، اور اس کو یوں بھی ٹاپک رکھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت اور تصوف۔ اعلیٰ حضرت کو آج ہم تصوف کے ذریعے سمجھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کا ذہن ہے کہ قاری بریلی کے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے، محدث تو تھے، لیکن وہ طریقت تصوف کے بارے میں ان کو معاذ اللہ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ وہ صوفی تھے۔ یہ اندر کی بات ہے، یہ صوفیوں کی بات ہے، وہ ظاہری عالم کیا جانے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں، کیونکہ آج کافی وقت ہو گیا ہے، مختصر سے وقت میں آپ کو میں کوشش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کتنے بڑے صوفی بھی ہیں، اور آپ نے تصوف کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، آپ بھی وہ باتیں سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان و عقیدہ بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ تصوف پہلے کیا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھیں۔ تصوف کو سمجھنا ہے تو آپ کو ہمارے نبی کی بارے میں سمجھنا ہوگا کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 3 چیز کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی۔ وہ ذمہ داری یاد رکھیں گے تو تصوف بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سورہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ 3 ذمہ داریاں کیا ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو جاننا ضروری ہے کہ نبی، خاص طور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ 3 ذمہ داریاں کیا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اس کا ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم۔ اس کا معنی یہ ہے، اس آیت مبارکہ کا، جس میں اللہ فرمایا کہ نبی تمہارے پاس جو آئے ہیں، پہلی ذمہ داری وہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دوسرا اس کا معنی سمجھاتے ہیں، اور تیسرا تمہیں پاک کرنے آئے ہیں۔
اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں، نبی اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، دوسرا اس کا معنی سمجھاتا ہے، اور تیسرا پھر ہم لوگ پاک کرتا ہے۔ پاک کا مطلب طہارت نہیں، غسل نہیں، پاک کا مطلب ہماری مزاج کو صاف کرنا، ہماری سوچ کو صاف کرنا، ہمارے دل کو صاف کرنا، کہ یہ پاکیزگی، اس کو دوسرے لفظوں میں طریقت بھی کہتے ہیں اور تصوف بھی کہتے ہیں۔ اب یہ آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر یہ آگے چل کر صحابہ اکرام کے بعد جو ہے یہ تین چیزوں کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے پھر تین گروپ بنے، کیونکہ نبی قرآن پڑھ کر سناتا ہے، یعنی نبی کے ذریعے سے تین تعلیمات ہمیں ملتی ہے، ایک عقیدہ، دوسرا احکام، اور تیسرا حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا نام ہی تصوف ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں سے آتے ہیں، ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی پیر و مرشد جو ہے تمہیں اپنے پاس بٹھا کر تمہاری گندی عادتوں کو باہر نکالتے ہیں، تمہاری سوچ تمہاری فکر میں اچھی عادتیں داخل فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق۔ اور اسی کو دوسرا نام تصوف کہہ لے، طریقت کہہ لے۔ تصوف طریقت صرف پڑھ کے پھونکنے کا نام نہیں ہے، صرف تعویذات دینے کا نام نہیں، صرف جو ہے کرامات دکھانے کا نام تصوف نہیں، وہ پیر نہیں جو تجھے تمہارے دل کی بات بتا دے، تم کیا کھا کر آئے بتا دے، تم کیا پی کر آئے بتا دے، اور آپ سمجھیں یہ بہت بڑے پیر صاحب ہے جو میرے دل کی بھی بات بتا رہے ہیں، میں کیا کھا کر آیا یہ بھی بتا رہے ہیں، میں کیا پی کر آیا یہ بھی بتا رہے ہیں، تو یہ تصوف نہیں ہے۔ ورنہ اگر دل کی بات بتانے والا بہت بڑا پیر اگر آپ مانتے ہیں تو مجھے بتائیے کئی دنیا میں ایسے غیر مسلم بھی ہیں ساتھو سنت، وہ بھی دل کی بات بتا دیتے ہیں، وہ بھی آپ گھر میں کیا بات کر کر ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کو اپنا پیر بنا لیں؟ نہیں۔ تو لہٰذا اصل تصوف اور طریقت کا مطلب ہے کہ تمہاری گندی عادتوں کو باہر نکالے، جو ایک استاد کر کر بتاتا ہے، ایک پیر کر کر بتاتا ہے، اور تمہارے اندر اچھی عادتیں، اچھے اخلاق پیدا کرے، اچھی سوچ پیدا کرے، اور اچھی فکر تمہارے اندر پیدا کرے، اسی کو جو ہے تصوف کہتے ہیں اور اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں آپ، تصوف کا معنی ابراہیم بن ادہم بھی جو فرما رہے حسن اخلاق کا نام تصوف ہے۔ اور خود ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور کے اخلاق کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن میں اخلاق ہے وہ حضور ہی کے اخلاق ہے، یعنی قرآن میں جو اچھی عادتوں کا ذکر ہے وہ سارے حضور ہی کے ہیں، لہٰذا اسی کا نام تصوف ہے۔ تمہارے اندر اچھائی پیدا کرے، نیکی کا جذبہ پیدا کرے بھائی، یعنی تمہارے اندر آخرت کی پیاس پیدا کرے۔ ہم بندہ پانی جب بھی پیتا ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے، اب جس شخص کو آپ پیاسی نہ لگی ہو تو وہ پانی کیا جانے۔ لہٰذا تصوف پیر و مرشد جو ہے تمہارے اندر آخرت کی پیاس پیدا کرتے ہیں، یہ مزاج دیتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تم جو ہے یہاں اچھے اعمال کر کر وہاں کے لیے نیکیوں کا مجمع جمع کرو، تو یہ آخرت کی پیاس تمہارے اندر جو جگاتے ہیں وہ پیر و مرشد کرتے ہیں۔ تو خیر تصوف کے بارے میں نے جو بزرگان دین نے بتایا ہے، قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، حدیث پاک میں بھی تصوف کا ذکر موجود ہے۔ وہ حدیث جو صحیح بخاری شریف میں ہے جسے تصوف کا معنی نکلتا ہے، تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں پہلے کہ تصوف طریقت کوئی نئی چیز نہیں ہے دین میں، اس کا نچوڑ، اس کا مغز جو ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔
جو میں نے ابھی آپ کو ایک آیت سورہ جمعہ کی پڑھ کر سنائی، اور صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور بعض علماء نے اس حدیث کو حدیثوں کی ماں بھی کہا ہے، تو لہٰذا اس کو ذرا ذہن میں رکھے، جو بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، جس سے ہمیں طریقت کا معنی پتہ چلتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک وقت انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھو سارے فرشتے نور سے بنے ہیں، سارے فرشتے نور سے بنے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارے نبی بھی نور سے بنے۔ تو وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی نور سے بنے ہیں تو بشری لباس پھر انسان بن کر کیوں آئے؟ انسان نہیں بن سکتے۔ ہم نے کہا یہ حدیث دیکھو صحیح بخاری میں ہے، جبریل بھی نور سے بنے ہیں لیکن انسان بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نور بھی بشر بن کر آ سکتا ہے دنیا میں، یعنی انسان بن کر آ سکتا ہے۔ ہمارے آقا کو ہم صرف نور نہیں مانتے، نوری بشر مانتے ہیں، یاد رکھیں، نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ خیر اس ٹاپک مطلب یہ سمجھانے کی کوشش میں نے کی ہے کہ نور انسانی شکل میں کیسے آ سکتا ہے، تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح ہم نماز میں قیدے میں بیٹھتے اس طرح حضور کے سامنے حضور کی گھٹنی مبارک کو اپنی گھٹنی لگا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہے، کیونکہ دکھنے میں صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انسان بن کر، تو ہم نے ان کو غور سے دیکھا کہ یہ تو نہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بھائی اگر ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو ہم کہیں دوسرے ملک میں بھی دیکھیں تو چہرے سے پہچان لیتے ہیں یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یا حیدرآباد سے اگر کوئی باہر کا اسٹیٹ والا حیدرآباد آتا تو ہم چہرے دیکھ کر پہچان لیتے کہ باہر کا آدمی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جو حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، نہ وہ مکے کا تھا نہ مدینے کا تھا چہرے سے، نہ لباس، اور ان کے چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی مسافر بھی نہیں ہے۔ مسافر سفر کر کر آتا ہے تو اس کے چہرے کی تھکان بتا دیتی ہے، یہ سفر کر کر آ رہا ہے، تو سفر کے کوئی علامات بھی اس کے اوپر موجود نہیں تھے۔ لیکن وہ آئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال فرما۔ ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایمان یہ ہے، ایمان کا مطلب کہ اللہ ایک ہے، اس پر یقین رکھ۔ جنت، دوزخ، فرشتے، آخرت، تقدیر، اس تمام چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ یہ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیثوں سے پہلے ثبوت دیتے ہوئے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال نہ اٹھے کہ بھائی کہ تصوف اور طریقت کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پہلے باتیں سمجھا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ ایمان کیا ہے تو حضور نے بتایا کہ ایمان اللہ کو ایک یقین کرنا، جنت، دوزخ، فرشتوں پر ایمان لانا، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اس ڈیٹیل کے ساتھ حضور نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یعنی آپ نے سچ کہا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور کہتا صدقت یا رسول اللہ، سچ کہا آپ نے، یہ بھی خود کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز کی پابندی کر، اگر اللہ نے دولت دیا تو حج ادا کر، اور روزے رکھ، دولت ہے تو زکوٰۃ دیا کر، اچھے کام کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس شخص نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ ہاں، یہ احسان وہ نہیں کہ ہم کسی پر کرتے ہیں تو ہم کہتے میں تیرے پر احسان کرا، کپڑے پہنایا تھا، کھانا کھلاتا، یہاں یہ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب سے یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، اور جو حدیث
امام بخاری بھی لکھے اور امام مسلم بھی لکھے، اس حدیث کو جو ہے نا وہ اس کی حدیث کی مضبوطی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، متفق علیہ حدیث ہو جاتی ہے۔ اب لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تیسرا سوال انہوں نے، حضور احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ نہیں، کسی مفتی کے الفاظ نہیں، کسی عالم کے الفاظ نہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث اور حضور کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں جو تیسرا بات کہا تو انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تمام صحابہ نے کہا واللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا، ہم تو ان کو نہیں پہچانتے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل تھے، فرشتوں کے سردار جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ٹیکا لے کے مت بیٹھو بیٹا، وہ بچے کو پوچھو تکلیف ہے تو بیٹھو، تو ٹیکا لے کے مت بیٹھو، مسجد میں بیٹھے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھو اور توجہ ادھر رکھیں گے، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے تو باہر چلے جائیں گے، اگر آپ اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھیے اور ایک کلاس کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے۔ روڈیوں پہلوانوں سودخوروں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں اور ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وقت نہیں دکھتا، تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی نیکی ہے، عبادت ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ لہٰذا جو یہ تیسرا سوال تھا نا جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا احسان کیا، تو حضور نے فرمایا تھا احسان یہ کہ اللہ کی عبادت ایسا کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے تصوف نکلا ہے۔ بزرگان دین یہی خیال کو آپ کے اندر پکا دیتے ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، نیکی ہو، جو کچھ بھی اچھے عمل کر رہے ہو تو اس نیت کے ساتھ کرو کہ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس خیال کو پکا دینے کا نام، جیسے کھانا ہنڈی میں پکتا ہے نا، اس خیال کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنے روح میں بسا دینے کا نام طریقت ہے، تصوف ہے، اور یہی کام پھر مرشد اپنے خانقاہ میں کرتے آئے ہیں۔ اب جب بندے کے اندر یہ خیال پک جاتا ہے نا، جم جاتا ہے کہ جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے حسد نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے دکھاوا نکل جاتا ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، اس کے اندر اچھی مزاج پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کام خانقاہوں میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی ایسے خانقاہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ خانقاہ کا مطلب، طریقت کا مطلب یہ نہیں صرف کھانا کھلا دے اور قوالی بجا دے، نہیں، نہ یہ مطلب ہے کہ صرف تعویذات دے دے اور پڑھ کر پھونک دے، نہیں، نہ یہ بات ہے کہ آپ کے دل کی بات بتا دے، آپ کو آپ گھر میں کیا کر رہا ہے وہ بتا دے، نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے طریقت تصوف کا مطلب جو ہے آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کا نام ہے۔ تو خیر بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ تصوف طریقت کا معاملہ یہ دین سے ہی ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ صوفیہ اکرام بزرگان دین جو معاملات بتاتے تصوف کے طریقت کے، جو نفس کو توڑنے، مجاہدہ کرنے کے باتیں جو بتاتے ہیں، وہ قرآن حدیث کے تحت ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ ایک بات، اب جو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ حضور کی زندگی مبارک سے ہمیں تین چیزیں ملے، ایک عقیدہ، دوسرا احکام اور تیسرا حسن اخلاق۔ یوں سمجھیے عقیدہ، احکام اور تصوف، یہ تین چیزیں ملے۔ اب صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بعد تابعین کا جب دور آیا تو یہ تین چیزوں کے، یہ تینوں ایک کلاس، یوں سمجھیے آپ، یہ تین سبجیکٹ تھے، تو ان تین سبجیکٹ کے ماہر ٹیچر ہونا ضروری تھا نا۔ کسی جو بچے اسکول میں پڑھتا جانتے ہیں، کوئی سائنس کے ٹیچر، کوئی سوشل کے، کوئی انگلش پڑھانے میں، تو جو ٹیچر ہوتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ میں زبردست ماہر ہوتے ہیں۔ جیسا ایک ٹیچر ہے انگلش پڑھانے میں بڑے مضبوط ہے، آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن کراتے ہیں، جاؤ، انہوں انگلش پڑھانے میں اور سمجھانے میں بہت زبردست ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ جو اسلام کے تین سبجیکٹ تھے، اس سبجیکٹ کو سمجھانے کے، کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے، پہلی بات ہے میرا کیا، یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
تو اب یہ قانون قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور قرآن کے ذریعے قانون قیامت تک چلتے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا کہ محبوب قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اس دین میں بڑے بڑے بزرگوں کو پیدا کرتے رہے گا، جن کے ذریعے سے دین لوگوں تک آسانی سے پہنچتے رہے گا۔ اب حضور کے دنیا سے جانے کے بعد، صحابہ کے جانے کے بعد، عقیدے کے لیے آج تک مسلمان 1300 سال سے، کتنے سال سے؟ 1300 سال سے جو پہلا سبجیکٹ تھا حضور کا عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے دو امام، بہت 1300 سال پہلے سے جو زبردست دو امام گزرے، دو بزرگ گزرے ہیں، جو آج تک اہل سنت و جماعت جو ہے ان دو بزرگوں کے باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے ہوئے ہیں۔ وہ دو بزرگ کون ہیں عقیدے کے؟ ایک کا نام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار جو ہے نشاپور یا سمرقند کے علاقے میں آتا ہے۔ نشاپور سمرقند علاقہ یہ موجودہ آپ عراق اور ایران کے حصے میں آ گیا ہے، کچھ علاقہ افغانستان کے حصے میں بھی آ گیا ہے۔ ان کا مزار وہاں پر ہے، ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بزرگ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو بزرگ تھے نا، انہوں نے عقیدے کے بارے میں زبردست جو ہے نا سبجیکٹ دیا، مضبوط بنایا۔ اور پھر ہاں احکام سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے معاملات، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حضور نے جو بتایا ہے اس کو آسان کر عقیدے کے یہ دو بزرگ تھے۔ اب جو ہے نا حضور کا دوسرا سبجیکٹ تھا احکام، لوگوں کو نیکی بتائے، حلال حرام کے مسئلے بتائے۔ تو اس سبجیکٹ کے 4 امام گزرے 1300 سال میں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ، اور ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے امام شافعی ہے، چوتھے امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ 4 امام احکام کے امام ہیں۔ میں ساری ڈیٹیل میں نہیں یاد ہے، مجھے اعلیٰ حضرت تک آپ کو پہنچانا ہے۔ 4 احکام کے امام ہیں، اس لیے 1300 سال سے مسلمان ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ دیکھیں احکام میں، فروع کے مسئلے میں خود غوث اعظم بھی حنبلی ہے۔ لہٰذا اب 2 چیزیں ہو گئی، 2 سبجیکٹ مکمل ہو گئے، اور 2 سبجیکٹوں کو ان بزرگوں کے ذریعے اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک۔ اب تھا تیسرا سبجیکٹ حسن اخلاق، تصوف، تمہارے اندر اچھائی کیسے پیدا کرے، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ اور شوق کیسا پیدا کرے۔ بھائی کوئی شخص کوئی کام جب کرتا ہے، جب اس کے اندر اس کام کا شوق پیدا ہو، جب آپ کو شوق پیدا ہوا کوئی بریانی کھانے کا، تو یہ شوق پیدا ہوا تو ہی آپ بریانی کھانے، آپ کہاں چلے جاتے؟ بھائی شوق ہوا مجھے ظہیر آباد تک جانا ہے، یہاں سے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، شوق ہے بھائی۔ اب شوق ہوا تو آپ دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اسی طرح بندہ نیکی بھی جب کرتا ہے، نماز بھی جب اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے عبادت کا۔ اب تیسرا جو معاملہ تھا حسن اخلاق، تصوف کا، اب یہ معاملات کو کون پیدا کرے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین نے سلسلے بنائے ہیں۔ یہ سلسلے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قادری سلسلہ کیوں بنا، چشتیہ سلسلہ کیوں بنا؟ صرف قوالی اور کھانے کے لیے نہیں بنا۔ ہاں، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، نقش بندی سلسلہ، لوگ آج تک پریشان ہیں یہ سلسلے کیا ہے۔ وہاں بھی پریشان کر دیتے ہیں کہ اس سلسلے کے نام آپ کیوں لیتے ہیں، یہ قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے۔ میں نے کہا تم ابھی اسلام کو سمجھے ہی نہیں بابا، دین کو تم سمجھے نہیں۔ اصل یہ سلسلے بزرگان دین، اب دیکھیں جو غوث اعظم کا مرید تھا، غوث پاک کا نام ہے عبدالقادر جیلانی۔ اصل جو غوث پاک کا مرید تھا اور چاہتا تھا، وہ عقیدے میں تو مضبوط تھا، احکام میں، عمل میں بھی مضبوط تھا، لیکن وہ چاہتا تھا اپنے اندر اخلاق پیدا کرے، تو وہ غوث اعظم سے مرید ہو گیا اور وہاں گیا۔ اور لوگ کہتے تھے آپ اپنے اندر اچھے اخلاق اور جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو غوث اعظم کا مرید کہتا تھا میں سلسلہ قادریہ میں ہوں، میں عبدالقادر جیلانی کا مرید ہوں۔
میں وہاں جا کر اپنے اندر کیا برائیوں کو ختم کراؤں، اچھے اخلاق پیدا کرو، عبادت کا شوق پیدا، وہ بتاتے کہ کیسا کرنا ہے، نیکیاں کیسا کرنا ہے وہ بتاتے ہیں۔ یعنی سلسلے میں بزرگان دین سلسلے بنائے اس لیے تھے کہ اہم مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بتاتے اس لیے تھے، بنائے اس لیے تھے سلسلے کہ یہ بتانے کے لیے اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ بولے محبت سے سنا، تھکان تو میرے کو ہونا چاہیے آپ سے زیادہ۔ ہاں میں آیا ہوں رات میں بنگلور سے، ٹھیک ہے، بنگلور سے آیا ہوں، رات میں 2-3 بج گئے، فلائٹ دیر ہو گیا، مجھے بہت جو ہے معاملہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی آ کر اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تھکان تو میرے چہرے پہ دکھنا ہے، آپ کے چہرے پر نہیں دکھنا چاہیے۔ آپ لوگ بیٹھے ماشاءاللہ، اور یہ باتیں میں آپ کو سمجھ دے کے ہے، تو لہٰذا یہاں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سلسلے کیوں بنے، کیونکہ آج کچھ مرید سلسلے میں آ گئے، اس کو پتہ نہیں کہ سلسلے بنائے کیوں گئے تھے، قادری کیوں ہے بھائی، آپ بولے میرے کو نہیں معلوم، پھر فائدہ کیا ہے اسے پیر کا مرید بننے کا؟ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا تھا، مرید بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رسمی مرید ہوتا ہے، ایک حقیقی مرید ہوتا ہے۔ رسمی مرید آیا، وہ مرید بنا چلا گیا، خالی سال میں ایک بار جو ہے نا پیر کا عرس آ گیا یا فاتحہ آ گئی تو پیر کی خانقاہ یاد ہے، چلے گیا، بس مرید بن گئے۔ بعض تو ہمارے پاس ایسے آتے ہیں مرید بنے تو پریشانی ہٹ جاتے ہیں، مصیبتیں ہٹ جاتے ہیں، میرے پاس بھی آتا حضرت مرید بنا لے پریشانی ہٹ جاتا ہے، ہمارا یہ مرید بننے کا مقصد ہی نہیں ہے، مرید بننے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ لہٰذا اب غور کریں، یہ سارے باتیں میں آپ کو سلسلے کیوں بنے بتانے کے بعد اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یاد رکھیے سلسلے جو بھی باتیں بتاتے پیر مرشد، یہ اسلام قرآن حدیث سے میچ ہوتی ہوئی باتیں ہیں، شریعت سے، کیونکہ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں نا شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی فرق ہے۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آپ سے پوچھے گا حضور شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تصوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ہر علم پر مہارت عطا فرمائی، اب دیکھیں ان کے باتیں جملے، اعلیٰ حضرت سے 100 سال پہلے آج بھی وہابی ان کے نام سے ڈر جاتا، پلپلا بھاگ جاتا ہے، اس لیے وہابیوں نے سوچنا شروع کر دیا آج کے دور میں کہ اگر لوگوں کو بریلی سے دور کرانا ہے تو یہ ذہن بنا دو کہ بریلی والوں نے شرک کا کام شروع کیا تھا معاذ اللہ، تو آج جو ہے نا ویڈیو بن جاتے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی چینل والا آ کر کہتا ہے بریلی والے قبر کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار بریلی شریف میں، یہ صرف افواہ ہے معاذ اللہ، ان کو بدنام کرنے یا ان کو جو ہے ان کے متعلق کرنے، لیکن یاد رکھیں اللہ والوں کو عزتیں ہم اور آپ نہیں دیتے، بزرگان دین کو جو عزتیں ملتی ہے، جو عظمتیں رفعتیں ملتی ہیں، وہ ہم آپ نہیں دیتے کہ ہاں مرید آ کر بھائی کہ ہزاروں مرید ہے اس لیے ان کو اتنی عزت مل گئی، ان کے لاکھوں مرید ہیں ان کو اتنی عزت نہیں، ان کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں آپ نے نہیں سنا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت دے، تو اللہ جن کو عزت دیتا ہے، اللہ جن کو عزت دیتا ہے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی خبر روشن ہوتی ہے۔ کبھی مطلب سمجھا بزرگان دین، 600 سال ہوگا کوئی یوسف شریف بابا کو نہیں بھول رہا ہے، 700 سال ہوگا کوئی بابا شرف الدین کو نہیں بھول رہا ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کو بھول جاتے دفنانے کے بعد ہے، لیکن یاد رکھے کہ جو ان بزرگان کے مزار پر ہم بار بار آتے زیارت کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہی تو آیت کا مطلب ہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے تو دنیا میں بھی عزت ایسی دیتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی خبر کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ اسی رب کے فرمان کے جلوے ہیں جو بزرگان کے مزار پر نظر آتے ہیں، جس کو اللہ عزت دے کو کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ وہاں بھی پوری کوشش کر دے، لیکن آج بھی دیکھیں جب عرس سے اعلیٰ حضرت آتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں دیوان ان کے مزار پر جاتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ چند کتوں کی سے پرواہ نہیں کرتے جو بریلی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو چینل بنا کر اور یوٹیوب بنا کر تم کتے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ بزرگان دین کیا ہوتے ہیں، اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ ان کو عزت دینے والا انسان نہیں اللہ پاک ہے، اور جس کو اللہ عزت دے پوری دنیا مل کر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یاد رکھیں جن کو اللہ عزت دے پوری دنیا مل کر بھی ان کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ خیر اعلیٰ حضرت رحمت، اب یہاں جو لوگ کہتے نا کہ داڑھی نہیں ہے، ایک پیر صاحب کو دیکھو داڑھی نہیں ہے چہرے پہ، ارے بھائی شریعت میں داڑھی ہے، او
ہم طریقت والے ہیں، تم شریعت والے ہیں، تم مفتیوں کے بات سنتا ہو، ہمارا خواب کچھ اور ہے۔ ایک ایسے لوگ بھی گرے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ساری زندگی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی۔ پیروں کے پیر پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگل میں بیٹھے تھے اور ایک نور اجالا سامنے آیا غوث پاک کے، آ کر کہنے لگا عبد القادر میں تیرا خدا ہوں اور تیری عبادت سے بہت خوش ہو گیا، آج سے میں تجھ پر نماز معاف کر دیتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے نماز کی حالت میں، جو میرے جد ہے، حضور پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ یا سراج دیکھو کیا ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ میری طرف نظر رکھیں، حضور پر نماز معاف نہیں ہوئی اور صحابہ پہ نماز معاف نہیں ہوئی، لہٰذا یہ کہنا حضرت باہر مت دیکھیے، ان کو جانا ہے تو باہر جاؤ، بولو باہر جا کے بیٹھ جاؤ، بولو ٹائم باہر مت دیکھیے، ادھر بات چل رہی ہے حضرت، نہیں تو آپ باہر جا کے بیٹھ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ یقیناً شیطان ہے۔ آپ نے لاہور پڑھا تو وہ جو اجالا تھا، وائٹ کلر کا نور تھا، وہ دھواں ہو گیا، بلیک کلر آ گیا، اور وہ چیخ کر اس دھوئیں سے آواز آئی، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تیرے پاس جو علم ہے، معلومات ہے دین کا، تجھے اس نے بچا لیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو مجھے پھر بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ بیٹا سکھا پکڑ کے دکھو نے جو سب جاؤ باہر سکھنے نہ کو دو۔ لہٰذا یاد رکھے، آج کچھ ایسے پیر بابا بھی مل کر گئے، ان کو شریعت کی بات بولو تو کہتے ہیں نا ہم طریقت والے، نماز نہیں پڑھیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے۔ مجھے بتائے پیروں کے پیر سارے ولیوں کے امام غوث اعظم ہے، آج بھی غوث اعظم جب تک سین نہیں کرے کسی کو اللہ اپنا ولی نہیں بناتا، آج بھی یہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جب غوث اعظم کسی غیر پر سین کرتے ہاں یہ بڑا نیک ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا ہے۔ کتنا نفرت کر رہے غوث پاک کہ بے نمازی کے ہاتھ سے میں نے پانی تک نہیں پیا ہے۔ اور یہ آج کے پیر بابا جو ڈھونگی قسم کے پیر بابا داڑھی رکھتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور تعجب ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے مرید بھی ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ کے مرید بھی، تعجب ہوتا ہے یار۔ مجھے وہ غالب کا شعر بار بار یاد آتا ہے جسے میں رضا غالب نے کہا تھا، بے خوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو تو 1000 مل جاتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، مسکرائے نہیں، بالکل غور کرے، ایک نماز نہیں پڑھتے پیر صاحب، داڑھی نہیں ہے، ان کے مرید ہے۔ غوث پاک کے سامنے ایک نابالغ بچہ 13-14 سال، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، 13 سال کا یا 12-13 سال کا بچہ، مجھے بتائیے نابالغ بچے کو داڑھی آتی ہے چہرے پہ؟ نہیں آتی۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے بڑا تب داڑھی آتی ہے نا، لیکن کم عمر کا بچہ غوث پاک کے سامنے آ گیا اور چہرے پہ اس کی داڑھی نہیں تھی۔ غوث پاک نے اس کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے بغیر داڑھی کے آ جائے، تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے بغیر داڑھی کے آ جائے، اتنا کہنا تھا، غیب سے اس کے چہرے پر اسی وقت داڑھی ظاہر ہو گئی۔ داڑھی رکھنے والا صرف مفتی مولویوں کے لیے داڑھی نہیں ہے، ہر پیر داڑھی والے تھے الحمدللہ، ہر بزرگ داڑھی والے تھے۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت وہ گیلانی صاحب قبلہ آتے ہیں ان کے چہرے پہ تو داڑھی نہیں ہوتی، وہ تو غوث پاک کے بیٹے اولاد ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہم دین ان کو دیکھ کر قبول نہیں کریں، اللہ اس کے رسول کے لیے قبول کیے، جو حضور بتائیں گے ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ ہم بڑوں کو دیکھو، بڑوں کے عمل کو دیکھو کیا تھے، آج کے میں ان کی بات نہیں کرتا، بڑوں کے عمل کو دیکھو۔ تو داڑھی کا معاملہ جو رکھے تو نہیں، اندر طریقت کی بات ہے، تم شریعت والے ہو، ہم طریقت والے ہیں۔ اب اسی طرح نماز کا معاملہ، بولے نہیں تم لوگ شریعت والے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا پیر سب دیکھ لیتے۔ بولے میں ایسے مریدوں کو جاتا ہوں، کیوں؟ بولے ہمارے کو نماز کا ٹینشن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا لاہور پڑھا، لاہور پڑھ کے پہلے تو اللہ کی عبادت، وہ بھی ٹینشن کہہ رہا، سوچیے
مصیبت کو ٹینشن کہا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کو ٹینشن کہا جاتا ہے؟ کتنے بے حیا لوگ بھی جو چل رہے ہیں، بولے ہمارے پیر بولے میرے مرید بن جاؤ تمہیں نماز معاف، ٹینشن نہیں، اور نہ ہمارے پیر نماز پڑھتے نہ ہم پڑھتے، سب دیکھ لیتے بولے ہمارے پیر۔ اچھا تمہارا پیر دیکھتا، چل تیرے پاس ہمت ہے نا بیٹا، تمہارا پیر جب مرے نا، یا کوئی مر گئے، چل تو پیر نے کوئی مر گئے، تمہارے پیر کو قبر کے پاس بیٹھ کے اس مردے کی بخشش کرا کے بتا دو، باقی تیرا پیر ہے تو ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے بعد آواز دیو، بزرگان تو کرتے تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں گئے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پیر بھائی تھا، اس کا انتقال ہوا، میں جنازے میں گیا، اس کو دفنا کر لوگ چلے گئے، میں بیٹھا رہا، اچانک غریب نواز کا چہرہ اداس ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تو خواجہ غریب نواز کے مرید حضور کیا ہوا؟ کچھ دیر پہلے آپ دم چہرہ اتر گیا، کچھ دیر کے بعد آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ تو حضور غریب نواز نے فرمایا میں نے اپنے اس پیر بھائی کے خبر میں دیکھا کہ فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے، اسی گناہ کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تھے، لیکن اچانک کچھ دیر میں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ عنہ وہ قبر میں آئے اور رب سے کہا مولا یہ میرا مرید تھا، معاف فرما دینا۔ میں نے کہا پر یہ پیر ہوتے تھے ایسے جو کہ عمل دیکھے، ان کی عبادت دیکھے، کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، نہ ان کی داڑھی کٹی تھی معاذ اللہ، وہ دین کے شریعت کے پابند تھے۔ ایسے لوگ اور یہ ڈھونگے قسم کے لوگ جو بزرگوں کا نام لے کر یہ کہتے کہ داڑھی ہم نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، کہ ہمارے مرید بن جاؤ اور ہمیں مہینوں کو مہینہ تم ہدیہ دیتے رہو، بس تم ہم کو جو کرنا ہے کرو سو معاف کرے گا۔ تو بس ایسے کچھ بیوقوف لوگوں کے کچھ بیوقوف لوگ مرید بھی ہو جاتے ہیں، یہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر کیا ہوتا جانتے ہیں آپ؟ ہاں پیر کیا ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں پیر مرشد نہ اپنے پیٹ میں نہ مرید کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ تک جانے نہیں دیتے۔ ہاں یہ کون ہے حرام کا کھایا؟ یہ پیر صاحب۔ نہ کاروبار دیکھو ان کا سود کا، انہوں پیر صاحب، چہرے پہ داڑھی نہیں انہوں پیر صاحب، نمازیں چھوڑیں گے انہوں پیر صاحب، جھوٹ بول کر لوگوں کو لوٹیں گے انہوں پیر صاحب، حرام کا پیٹ میں بھر بھر کر لقمہ جا رہا ہے انہوں پیر صاحب۔ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت میں آپ تشریف لے کر گئے، اور دعوت جب چل رہی تھی نا، دعوت ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جو دعوت کرے، یہ دعوت کے جو مالک جس کا گھر ہے، ان کا پان کا ڈبہ ہے، اور پان کے ڈبے میں ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا حضور میں نے آپ کو حلال کمائی کے سے پکوان کھلایا، لیکن پان کے ڈبے میں زردہ حرام مکروہ ہے نا، زردہ اگر حرام کب ہوتا ہے؟ زردہ گٹکا جب اتنا کھا لے کہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچنے لگ جائے، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، زردہ ہو، اتنا کھا رہے کہ منہ پک گیا، چھالے آ گئے، آپ کو داڑھ گل گیا، کینسر جیسی بیماری پیدا ہو گئی، پھر بھی کھا رہے، تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، تو جس ذریعے سے کھا رہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وقت تو گٹکا وغیرہ یہ مکروہ ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب کو جب معلوم ہوا، حالانکہ مرید نے کہہ دیا حضور یہ پیسوں سے آپ کو نہیں کھلایا گیا، پھر بھی گھر آئے، انگلیاں ڈال کر پورا کھانا باہر نکالا، یہ کیا میں کیا کھا، یعنی شک والی چیز کو بزرگان دین ہاتھ میں لگاتے تھے۔ یہ پیر گزرے ہیں، اور یہ پیر کون ہے کہ مرید کا کاروبار سود کا ہے اور اسے ہتھیار لے رہے، مرید کا کاروبار شراب کا ہے اسے ہتھیار لے رہے، دھوکے بازی کا کاروبار ہے، لوگوں کے زمینیں ہڑپ لیا، جا کر بھائیوں کے بہن بھائی رو رہے اس کے کہ پراپرٹی میں سے حصہ دینا باقی ہے، اور انہوں مرید ہے پیر صاحب کو ہدیہ دے رہے۔ تعجب کی بات ہے، یہ پیر نہیں ہوتے تھے۔ آج کچھ لوگ جو نا ایسے پیروں کو دیکھ کر جو ہے نا بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں بے ادبی کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، جہاں پیر و مرشد بزرگان دین جن کے بارے میں قرآن جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں ان اولیاء الا المتقون، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے آپ؟ جو سورہ انفال 9 پارے کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے دوست
شرابی بے نمازی نہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس تقویٰ ہے۔ ایسے پیر جو جھوٹ بولتے ہیں دن بھر میں 10، گالیاں دیتے ہیں دن بھر میں 10، جہاں جانے لوگوں کو کتنے لوگوں کو الو بنا کر پیسہ کما کر بلڈنگ کے بنا رہے ہیں، وہ پیر کہاں سے ہوگا؟ اور تاکہ وہ پیر کے مرید بھی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی تعویذ دیا تو ان کو فائدہ ہو گیا، پیر صاحب مجھ کو پڑھ کے پھونکے تھے میرے کو پریشانی ہٹ گئی، پیر صاحب مجھے دل کی بات بتا دی تھے۔ میں نے کہا بھائی ایسی باتیں بتانے والے کچھ غیر مسلم بھی کیا ان کی بھی مرید بن جاؤ گے؟ تصوف کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، سلسلے کا یہ مقصد تھا ہی نہیں، سلسلے کا مقصد آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا تھا۔ خانقاہ میں بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتے تھے، آپ کی گندی عادتوں کو باہر نکال کر آپ کے اندر اچھی عادتیں پیدا کیسے ہوتی ہے بتاتے تھے۔ تو خیر تجھے کہنا کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یہ سب سے بڑا ڈھونگ ہے۔ شریعت ہی کا مقصد، اس کا مغز طریقت ہے۔ اب یوں سمجھے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریعت سمندر ہے، قرآن حدیث کا سمندر ہے، اور اسی سمندر سے ایک بادک سے پرنامہ بنا دو۔ سمندر یعنی ایک تالاب ہے، تالاب سے اگر آپ پانی لیں تو کیا کرتے ہیں؟ سائڈ سے ایک نالا بنائے تاکہ پانی آئے، تو وہ جو پر نالا ہے نا اس کا نام طریقت ہے۔ آپ مجھے بتائیے طریقت کو نالے میں پانی کب تک آئے گا؟ جب تک تالاب میں پانی ہو۔ اب جیسا ہی یہ نالے کا کنیکشن تالاب سے لوٹا پانی رہے گا، تو جب تک شریعت رہے گی تبھی طریقت آئے گی، تبھی سب۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سمجھا، دیکھ کیا پیاری مثال اعلیٰ حضرت کے سمجھا رہے، پھر اور آسان کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے۔ تصوف میں اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت آنکھ ہے، شریعت آنکھ ہے اور طریقت اس کی روشنی ہے۔ ہاں بات جو بننا ہم طریقت والے تم شریعت والے، میں نے کہا تم کو آنکھ ہی نہیں تو روشنی ملے گی کہاں سے؟ جب آنکھ ہو ہی نہیں تو روشنی ملے گی کہاں سے؟ جب شریعت ہی نہیں ہے تو روحانیت تمہارے اندر آئے گی کہاں سے؟ تم بٹے باز، تم جھوٹ بول کر لوگوں کو لوٹ رہے ہو، تمہارے اندر نہ تمہیں دین معلوم ہے، جاہل قسم کے لوگ 20-20 10-10 انگوٹھی پہن کر بابا بن گئے ہیں، تم کو اتنی بھی سنت نہیں معلوم کہ حضور نے ساری زندگی ایک انگوٹھی وہ بھی 3 گرام چاندی کی پہنی تھی، اور ولی حضور کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرتا ہی نہیں، جو سنت اس پہ عمل کرتا ہے۔ ساری زندگی حضور نے ایک انگوٹھی وہ بھی 3 گرام چاندی کی، آدھا تولہ بھی نہیں، تم 1-1 10-10 4-4 5-5 سولے کے 10-10 انگوٹھیاں پہنتے ہو اور اپنے آپ کو پیر کہتے ہو، لمبے لمبے بال یہاں تک رکھ کر پیر کہتے ہو، شرم ہونا چاہیے تم یہاں کمر تک بال رکھتے ہو، پیچھے سے اگر دیکھا جائے پتہ ہی نہیں چلتا سلمہ ہے یا سلیم ہے۔ حضور کی سنت تو یہ تھی بال رکھنے کی، حضور جب گیسو مبارک رکھتے تھے یا تو جو ہے کانوں کی لو تک رکھتے تھے یا گردن مبارک تک رکھتے تھے، یہاں تک کمر تک کسی نے نہیں رکھا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں خواجہ بندہ نواز کے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سارے بال لمبے نہیں تھے، صرف 2 بال تھے جو آپ کے کمر تک تھے، وہ بھی آپ نے اس لیے رکھا تھا یہ 2 بال آپ کے پیر و مرشد کی پالکی میں پھنسے تھے، تو اسی پھنسنے کے بعد جو پیر و مرشد نے ان کو نوازا تھا روحانیت میں، تو اس کی یاد کے لیے آپ نے وہ 2 بال کو بڑھا کر رکھا تھا پیر کی یاد میں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ خواجہ بندہ نواز کے معاذ اللہ بال کمر، یہ کون لوگ ہیں جو شریعت کا مرا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور آپ اور آسان کر کے بتائیے شریعت اور طریقت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے شریعت، اب دیکھیں تصوف میں خود رہا اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت خود اتنے بڑے ولی ہے، ولی گڑھ ہے، قطب الارشاد ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تھا کھچوچا شریف، جو یو پی میں ایک علاقہ ہے کھچوچا، مخدوم شمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجاد نسیم سید محمد اشرف میاں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا بھی مزار وہاں پر موجود ہے یو پی میں۔ 100 سال پہلے آپ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے اچانک بہت بڑے بزرگ ہیں، اچانک آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مریدوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے قطب الارشاد جو ولیوں میں بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی روح کو لے کر جا رہے ہیں، ادب کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ادھر بول رہے تھے، کچھ دیر میں معلوم ہوا کہ بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت
جو قطب الارشاد ہے روحانیت میں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید کو کسی جگہ کسی معاملے میں پھانسی کی سزا ہو گئی اور ٹائم دے دیا گیا فلاں تاریخ کو آپ کو پھانسی ہوگی. آپ کی والدہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئی، آ کر میرے بیٹے کو ناحق کی سزا دے دی گئی ہے، کوئی جرم ہی نہیں تھا، پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، وہ آسانی سے باہر آ جائے گا. ولی ہے یہ ہو کہ ولی اکرام آسانی سے باہر آ جائے گا. جا کر ماں نے ان کو کہا کہ تو آزاد ہونے والا ہے، تیرے پیر نے ایسا کہا. ان کا سارا غم ختم ہو گیا. بولے آپ اطمینان سے بیٹھے. اب موت کے دن بھی جس دن پھانسی دینا ہے اس وقت تک تو کچھ ذریعہ بنا نہیں، کچھ ذریعہ نہیں بنا. اب موت کے دن بھی لوگ گھر والے، اب صبح کا دن ہو گیا، دو دن میں 11-12 بجے پھانسی دینے والی ہے. صبح گھر والے پانی گرم کر رہے ہیں اور ادھر آ کے بولے آخری ملاقات میں چل اب ہم جنازے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جنازے کی کیوں تیاری کر رہے ہو؟ پیر نے کیا کہا میرے؟ بس میں آنے والا ہوں. اب لوگوں گھر والے سمجھے اب بھائی پیر تو جذبے میں بول دیے ہوں گے کہ اب 11-12 بجے موت کا صبح کا وقت ہے، 11-12 بجے موت دے سزا ہونے والی ہے پھانسی کی. اب اس کو کون بچائے گا؟ اور یہ بھی چہرے پہ نہ غم ہے نہ ٹینشن ہے، بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوا ہے. جب تک پیر اپنے مرید اپنے پیر پر یقین نہ رکھے فیض ملتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اب کچھ دیر کے بعد پھانسی دینے والی تھی، لیکن حکومت سے کچھ معاملہ ہوا، فلاں کے گھر یا کوئی پریزیڈنٹ کے کوئی معاملہ ہوا، اس نے کہا اتنے لوگوں کو پھانسی سے آزاد کر دو. اچانک 11 بجے مرید 10 بجے اعلان آیا گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کو عزت بری کر دیا گیا. ادھر غسل کا پانی گرم ہو رہا تھا، یہ گھر آ گئے. بولے یہ آپ کو آزاد کر دیا گا؟ ہاں گورنمنٹ نے آزاد کر دیا. میں نے گورنمنٹ تو ایک ذریعہ ہے، میرے پیر نے کیا کہا تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی روحانیت ہے. جہاں سے ولایت پڑھتے ہیں ان کو کہنا کہ وہ طریقت نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا حضور آپ بتائیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حضور یہ بتائیے کہ شریعت اور طریقت کو اور آسان کر کے بتائیے. آپ نے فرمایا شریعت کہتے ہیں راستے کو اور طریقت بھی کہتے ہیں راستے کو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. شریعت آپ دیکھیے جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے، بورڈ لگے ہوئے تھے مکہ اور مدینے میں، شرع ہاذا شرع، یعنی یہ راستہ شرع، یعنی شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے کعبے کا طواف کرتے ہیں وہ پولیس حاجی طریق کہتے ہیں، طریق راستہ دو، راستہ دو. تو طریقت بھی راستہ کو کہتے ہیں عربی میں. دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت یعنی شریعت پر چلو، اللہ کے راستے پر چلو، اور طریقت یعنی اس راستے پر دل سے چلو. بولے اللہ سبحانہ اللہ. نماز پڑھو لیکن دل سے پڑھو، محبت سے پڑھو، شوق سے پڑھو. عبادت کرو یہ شریعت ہے، لیکن اس عبادت میں شوق پیدا کرنا یہ طریقت ہے. یہ ہے شریعت طریقہ. اب آخری بات کرتا اگر میں بات ختم کر رہا ہوں، آج بھی لوگ آپ میں سے اگر ذہن میں آیا ہوگا کہ مرید بننا کیا ضروری ہے، جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان. غوث پاک کا قول ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اب یہاں پر بحث ہوئی کیا مرید بننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ بھائی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ نے دیکھا سنا ہوگا مرید نہیں ہوتے، لیکن کیا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے؟ یہی سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کے لیے کہ مرید بننا ضروری ہے، پہلے یہ سمجھو کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. اور پیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پیر کی 2 قسمیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. مرشد کی 2 قسمیں. تو جہاں غوث اعظم فرما رہے کہ مرید بننا ضروری ہے، تو کون سے مرشد ہے، کس سے مرید بنے، یہ بعد میں سمجھو. پہلے مرشد کو سمجھو کہ مرشد کیسا ہوتا ہے اور ان کی قسمیں کیا ہیں. بولے مرشد کے اندر 4 شرطیں، یاد رکھو 4 شرطیں جس پیر کے اندر دیکھو اس سے مرید بن جاؤ. وہ 4 شرطیں کیا؟ پہلی شرط مرشد جو ہے پکا سنی ہونا ضروری ہے. کیا ہونا پکا؟ شیعوں سے بھی مل رہا، وہابیوں سے بھی مل رہا. برا میں ہم صوفی ہے کسی کو بھی برا نہیں بولتے. میں نے کہا یہ نہ غوث پاک کا طریقہ رہا نہ کسی بزرگ کا طریقہ رہا. کوئی بھی پیر یہ کہے گا جاؤ بھائی تم گستاخ سے بھی مل لو، نبی کے گستاخ سے بھی مل لو، سب سے مل لو، میں کچھ نہیں بولتا، ایسا نہیں. لہٰذا پیر کے پہلی شرط اعلیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ سنی ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط وہ عالم ہونا ضروری ہے.
اگر عالم نہیں بھی ہو تو کم سے کم وہ کتاب کھول کر اپنے مرید کو بتائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اتنی صلاحیت پیر کے اندر ہونا. اور تیسرا وہ قرآن حدیث کا پابند ہونا ضروری ہے. یعنی داڑھی کٹا نہیں ہونا، بے نمازی نہیں ہونا. وہ تو سنی تو ہے، عالم بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، داڑیاں نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ پیر یہ شرط ہے نہیں. تو تیسری شرط ہے کہ وہ قرآن حدیث کا پابند ہو، شریعت پہ چلنے والا ہو. اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت فرما اس کا جو پیر جو ہے ان کے پیر پھر ان کا جو شجرا ہے وہ شجرا حضور سے جا کر ملنا یہ درست ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے مرشد بھی ہو گیا پیر بابا، ان کے والد بہت بڑے بزرگ تھے. ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، کیونکہ والد صاحب کے کئی مریدہ تھے، ہزاروں لاکھوں. والد صاحب کا انتقال ہوا، بیٹے صاحب گڈی پہ بیٹھ گیا اور مریدوں کو اپنے مرید بنا لیا. جبکہ ان کے بیٹے کو نہ تربیت تھی، نہ ان کے بیٹے کو مرید بنایا گیا تھا، نہ خلافت دی گئی تھی. بس بابا کی جمی جمائی ہوئی مارکیٹ مل گئی، یہ بیٹھ گئے کرسی پہ اور چلانا شروع کر دے. شجرا درستی نہیں ہے. جب شجرا درست نہیں ہے تو فیض کہاں سے ملے گا؟ لہذا چوتھی شرط کہ شجرا درست ہونا چاہیے. یہ چار شرطیں جس میں دیکھو اعلیٰ حضرت اس سے مرید ہو. لہذا دیکھیں ہوا موڑنے والا غوث اعظم اس لیے فرماتے ہیں کوئی تمہارے سامنے ہوا میں بھی اڑ کر بتائے تو پیر مت سمجھو، پانی پر چل پر کے بھی بتائے تو ولی مت سمجھو، جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے. یہ غوث اعظم کا بھی قول مبارک ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں ذہن رکھتے ہیں. اب مرشد کی قسمیں دو ہے. اب آ جائیے میں آپ کو سمجھا کر بات ختم کر رہا ہوں، جو کہ ہمیں نماز کا ٹائم قریب آ گیا ظہر کی. مرشد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تصوف میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ دو. اور جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی نا، یقین جانیے کئی شک شبے خود کے ہٹ گئے اور بہت ایمان تو ماشاءاللہ بہت زیادہ یقین اور اللہ رسول پر مضبوط ہو گیا. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت کر کے سمجھائے کہ کیا ہر ایک کو مرید بننا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت نہیں، مرشد کی دو قسمیں ہوتی ہے. یہ چار شرطیں تو الگ ہے، دو قسمیں سمجھو. فرمایا کیا؟ فرمایا ایک مرشد عام ہوتا ہے اور ایک مرشد خاص ہوتا ہے. مرشد عام، مرشد خاص. اور فرمایا حضور یہ مرشد عام کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرشد عام وہ ہے جس کو ہر ایک مسلمان کو ان کی ضرورت ہے. ان کے بغیر، مرشد عام کے بغیر کوئی بھی مسلمان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. ہر مسلمان کو مرشد عام کی ضرورت ہے. فرمایا حضور ٹھیک ہے، جب مرشد عام کی ضرورت ہے تو وہ مرشد عام ہے کون؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن، حدیث اور علماء اہل سنت. یہ مرشد عام ہے. اگر کوئی کسی مرید بھی نہ بنے لیکن یہ تینوں کے بغیر دین ہی نہیں سمجھ سکتا، اللہ رسول کو سمجھ نہیں سکتا. ایک صحابہ بولے میں خالی قرآن پڑھ کر سمجھا تو ہو نہیں سکتا دین کو. ایک صحابہ بولے میں خالی حدیث پڑھ کر سمجھا نہیں ہو سکتا. قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ علماء کو لینا پڑے گا جو آپ کو قرآن حدیث سمجھائیں گے. ان کو مرشد عام کہتے ہیں اور مرشد عام کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے. جو بھی مسلمان مرشد عام کو چھوڑے گا وہ بھٹک جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ بددین ہو جائے گا. لہٰذا یہ مرشد عام کی ضرورت تو ہر ایک کے لیے. اور ایک ہوتا ہے مرشد خاص. جو چار شرطیں میں بھی بتاؤں وہ مرشد کے اندر ہونا چاہیے، یہ مرشد خاص ہے. اور پھر وہ تمہارے نفس کی باریکیاں، تم کن گناہ میں زیادہ ملوث ہو، وہ گناہ کیسے تمہارے اندر سے نکالے. یعنی ایک ڈاکٹر کو مریض کی بیماری کے سارے مکمل علاج معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے. مرشد خاص وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید پر نظر ڈال کر اس کے اندر جو گناہوں کی بیماری ہے اس بیماری کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا مرشد عام، مرشد خاص. پھر اعلیٰ حضرت نے مریدوں کی بھی دو قسمیں بتائی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر بھی ٹاپک دوں. اعلیٰ حضرت کو اگر تصوف میں دیکھو تو کیا پیاری بات مرشد عام، مرشد خاص کر کر آپ نے بیان بتائی. اور جو غوث پاک فرما رہے ہیں نا کہ جس کا کوئی پیر ہے اس کا پیر شیطان ہے، وہاں سے مراد مرشد عام ہے. اگر تم جو ہے نا قرآن حدیث علماء کو بھی نہیں مانو گے تو شیطان تمہیں آسان ہے. تو خود بہت بڑا پہنچا مولوی ہے. آج کل کے ہمارے پاس چبوترے کے مفتیاں بہت ہو گئے نا، فیس بک پر دیکھ کر آ کر ہاں میں دیکھا تھا آپ کو مانو، عالموں سے بحث کر رہا فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کر آ کر. وہ عالم جو 15 سال مدرسے میں پڑھ کر آیا جب جا کر عالم بنتے تو آج کل فیس بک کے مفتی ہو گئے،
چبودے ہو گئے، مفتی ہو گئے، دین کا مان نہیں تھا، بس بحث شروع کرے. وہ بحث دین کی نہیں رہتی، وہ بحث کیا رہتی؟ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس یہ میں کی بحث رہتی، تکبر کی. اور لہٰذا یہ لوگ بھٹک جاتے، شیطان ان کو تکبر. بھائی شیطان تکبر کر ہی تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا میں سجدہ نہیں کروں گا. ہاں تکبر ہی تھا نا، میں ان سے اچھا ہوں. تو یہ مرشد عام کو بھی جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، مرشد عام کو بھی، پھر وہ لوگ نا بھٹک جاتا ہے. شیطانوں کو نرم نہیں والا، کیونکہ انہیں وعدہ کر آیا اللہ سے بھٹکاؤں گا، میں ضرور بھٹکاؤں گا، وعدہ کر آیا نا. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دشمن تمہارے پر تو حملہ کسی بھی لے کر سکتا ہے، تو وہ تمہارے اندر سے علماء کی عزت کو ختم کرے گا. خدا کے واسطے اگر آپ مرید نہیں بھی تو یہ مرشد عام جو قرآن حدیث علماء اہل سنت ہے، سنی علماء ہے، ان کی عزتیں اپنے دل میں بٹھاؤ. یہ ذریعہ ہے تمہیں دین اللہ تک پہنچنے کا، یہ ذریعہ ہے رسول تم کو راضی کرنے کا. اگر ان کی عزتیں تمہارے اندر سے ختم ہو گئی تو دین بھی ختم ہوگا. شیطان تم کو یوں چپکیوں میں بھٹکا دے گا، چپکیوں میں بھٹکا دے گا. اور پوری کوشش یہی ہے کہ آج لوگ جو نا مرشد عام یعنی علماء سے دور کیا جا رہا ہے. یہ چھوڑو مولویوں کے فتوے، مولویوں کے جھگڑے، یہ وہابی سنی سب مولویوں کے. ہم جو کہہ رہے ہیں نہیں، یہ مرشد عام کی ضرورت ہر ایک کو ہے. جو ان کو چھوڑے گا پھر غوث پاک فرماتے پھر اس کا پیر شیطان ہو جاتا ہے، یعنی پھر شیطان ان کو نرم ملاوا پر بھٹکانا شروع کر دیتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی علمی نظریہ جو آپ نے بہت باریکی کے ساتھ تصوف کو آسان کر سمجھایا، ماشاء اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.